أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. پہلے ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے لا اکراہ، نہیں ہے کوئی جبر، نہیں ہے کوئی زبردستی، فی الدین، دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد، قد تبین یقیناً ظاہر ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی شرکسی اور نافرمانی اور گمراہی سے، یقیناً ظاہر ہو چکی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر، لہذا جو انکار کرے گا، بالطاغوت اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی یا شیاطین کی، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ کے اوپر، تو فقد استمسک یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط حلقے کو. پکڑنے والا جو حلقہ ہوتا ہے اس کو عروہ کہا جاتا ہے، وثقی یعنی مضبوط. تو یقیناً اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط حلقے کو، لا انفصام لہا جو ٹوٹے گا نہیں، جس سے وہ جدا نہیں ہو سکتا. واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اکراہ یہ عربی کا لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے طاقت کے زور پر، زبردستی، اپنی قوت کے زور پر کسی سے کوئی کام کرایا جائے جس کے اندر وہ جس سے کام کرایا جا رہا ہے اس کی دلی خواہش شامل نہ ہو، وہ خود کرنا نہیں چاہتا خوشی سے. طاقت کے زور پر جو کام کرایا جائے اس کو کہا جاتا ہے اکراہ. اور یہ زبردستی، یہ اکراہ جو ہے یہ آدمی قول اور عمل اس کے اندر ہی کر سکتا ہے. یعنی کسی سے زبردستی کوئی بات کہلوا دے، زبردستی کسی سے کوئی کام کروا دے مار پیٹ کر. اکراہ کا تعلق جو ہے یہ ظاہر سے ہے، دل سے نہیں ہے. دل پر کس کی حکومت؟ زبان سے کہہ دے گا کوئی زبردستی کوئی کام، مار پیٹ کر آپ ظاہری کوئی کام کرا سکتے ہیں، لیکن اس نے دل سے بھی آپ کے مارنے سے، زبردستی کرنے سے دل سے بھی وہ کام کر دیا، یہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہدایت یعنی اسلام، رشد، غی مطلب کفر. اللہ یہ فرماتا ہے دلائل کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذریعے
اور اللہ کی طرف سے خود اس کے شواہد کے ذریعے اسلام کی حقانیت عقلی طور پر اور نقلی طور پر یہ ساری دنیا پر ظاہر ہو چکی، کھل کر سامنے آ چکی کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، اگر عقل کے اعتبار سے سوچا جائے تو بھی اور نقل کے اعتبار سے سوچا جائے بھی تو بھی، یعنی ایک حق کے ظاہر کرنے کے لیے جو راہ ہونی چاہیے وہ ساری راہ سے حق ظاہر ہو چکا، مطلب اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو چکا ساری دنیا کے اندر۔ اللہ یہ فرماتا ہے اب حقانیت کے وضاحت کے بعد، ظہور کے بعد اب زبردستی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اب زبردستی کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کرا کے کلمہ پڑھایا جائے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس کی وضاحت فرمائی اللہ رب العزت نے اس جملے کے اندر۔ اس آیت پاک پر ایک اعتراض ہوا، وہ یہ صاحب کی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، حالانکہ جہاد اور یہ قتال کی جو آیتیں ہیں یہ صاف بتلاتی ہیں کہ صاحب زبردستی تو ہے، اس کے اندر طاقت کا استعمال ہوتا ہے، لہذا دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ جہاد اور قتال کی آیتوں سے زبردستی، طاقت اور قوت کا استعمال سمجھ میں آتا ہے، اور یہ آیت بتلا رہی کہ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے اندر۔ دونوں آیتیں معارض ہو رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں، لیکن در حقیقت اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو دونوں آیتیں الگ الگ ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دیکھیے، کلمہ پڑھانے کے لیے، کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے گردن پر تلوار رکھ کر یا ڈنڈے لے کر کلمہ پڑھوانا یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا کہ تو کلمہ پڑھ ورنہ تجھے گولی مار دی جائے گی، تیری گردن مار دی جائے گی۔ پورے اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ کوئی پیش کر دے ایسا، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا کوئی ایسا واقعہ پیش کر دیا جائے کہ کسی سے گردن پر تلوار رکھ کے کلمہ پڑھوایا گیا۔ جہاد جو ہے یا قتال کی جو آیتیں ہیں وہ کلمہ پڑھوانے کے لیے تھوڑی ہیں کہ جہاد کرو تاکہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ آپ پوری تاریخ اسلام دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کا دور، کہ اگر یہ جہاد زبردستی کسی کو ایمان پر مجبور کرنے کے لیے ہوتا، کلمہ پڑھوانے کے لیے ہوتا، تو پھر وہ ممالک یا وہ علاقے جن علاقوں کے لوگوں نے جزیہ ٹیکس دے کر اسلامی حکومت کے انڈر میں رہنے کا اعلان کر دیا یا صلح کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مجاہدین سے، وہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، اپنے ملک کے اندر اپنی حکومت پر قائم رہتے ہوئے باقی رہے، صلح کر لیا، اپنے مذہب پر قائم ہے، اپنی حکومت پر قائم ہے اور رہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے باقاعدہ طور پر جزیہ یا دینے کا اعلان کر دیا، شریعت نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ اب جو ہے ان کی حفاظت بھی ویسی ہوگی جیسے ایک مسلمان کی حفاظت ہوتی ہے، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ہر چیز کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، حالانکہ وہ باقی ہے کفر کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر، اپنے ملت کے اوپر۔ کہاں پایا گیا؟ سمجھ میں آ رہی نہیں بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ کلمہ پڑھوانے کے لیے ہوتا، جہاد زبردستی کلمہ پڑھواؤ مار مار کر، تو پھر یہ شکل کیسے نکلتی؟ صلح کی کوئی شکل ہی نہیں ہوتی، جزیہ اور ٹیکس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، حالانکہ پوری تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ در حقیقت جہاد اور قتال کی جو آیات ہیں وہ اکراہ یعنی زبردستی کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں آئی ہیں، بلکہ دنیا سے ظلم اور ناانصافی، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اتاری گئی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ اہل کفر جو ہیں، یہ اہل شرک جو ہیں،
یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، فتنہ پسند نہیں ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ ایسے کام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین سے فتنے کو، فساد کو، ظلم کو، ناانصافی کو، جبر کو، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ آیات جہاد اور قتال کو نافذ کیا، نہ یہ کہ کلمہ پڑھوانے کے لیے زبردستی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک سانپ، بچھو یا وہ جانور جو ایک انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان کو شریعت میں کیا ہے حکم؟ شریعت کیا، ساری دنیا کے مذاہب میں کیا حکم ہے؟ مار دو انہیں۔ تو یہ فسادی یہ بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے سانپ اور بچھو، وہ بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ہے، اور وہیں تک اجازت ہے جہاد اور قتال کی جہاں تک ظلم یا انصافی ختم ہو جائے۔ جب ختم ہو گئی تو آگے وہاں پر اس چیز کی اجازت بھی نہیں رہتی، پھر پوری تفصیلات آیات جہاد اور قتال کے اندر آپ کو بتائی جا چکی ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نصرانی بڑھیا تھی، عیسائی، اس کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، وہ کلمہ پڑھ لے، بڑھیا ہو چکی، اب تو ایمان پر جائے اس دنیا سے۔ تو اس نے کہا انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریبۃ، میں تو ابھی اس حالت میں پہنچ چکی ہوں، اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ اب مرنے کے قریب ہو چکی ہوں، تو اب مرنے کے قریب پہنچ کر میں اپنا مذہب چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا نہیں پڑھنی ابھی تیری گردن مار دوں گا، حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ دی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے تو اب زبردستی نہیں کہ تم کلمہ پڑھو، تو تمہاری مرضی کے اوپر ہے، میرا کام تھا کہ میں تم تک اسلام کو پہنچا دوں، پہنچا دیا میں نے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جی ہاں۔ اور پھر جبری طور پر کسی کو کلمہ پڑھوایا بھی نہیں جا سکتا۔ کلمے کا اصل تعلق دل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا دل کلمے پر مطمئن نہیں ہے، زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہو سکتا، وہ دل سے نہیں مانتا۔ منافق کیا تھے؟ منافقین تھے کون؟ زبانی سے تو کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن دل سے تو پڑھتے نہیں تھے۔ تو کلمے کا تعلق تو ایسا ہے کہ دل سے ہے وہ، اور اکراہ کا تعلق ظاہر سے، یہ اکراہ زبردستی آدمی ظاہری افعال پر کر سکتا ہے، زبان سے کروا سکتا ہے، ہاتھ پیر سے کروا سکتا ہے، اکراہ زبردستی جو کام کروانا چاہے۔ دل سے تو کوئی آدمی زبردستی کسی سے کروا نہیں سکتا کہ کسی پر جبر کر دے، زبردستی کر دے، اب وہ دل سے وہ کام کر دے، اس کے لیے ایسا تو ہے نہیں۔ لہذا کلمہ اگر زبردستی پڑھوایا بھی جائے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس آیت کا تعلق آیات جہاد اور قتال سے نہیں جڑے گا، وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے اندر یہ چیز بتلائی گئی کہ زبردستی دین کے اندر نہیں ہے، دین قبول کروانے کے بارے میں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جی ہاں۔ اب آگے دیکھیے، اللہ یہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص کفر کرے گا یا انکار کرے گا شیاطین کا یا اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا، طاغوت کے اندر وہ سب آ گئے، اور اللہ پر ایمان لے آئے گا تو اس نے یقینی طور پر ایک مضبوط حلقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک کفر اچھا بھی ہے، ایک کفر اچھا بھی ہے، وہ کفر جو شیاطین کے ساتھ ہو، وہ کفر جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے ساتھ ہو، وہ کفر اچھا ہے۔ بھئی کفر کا مطلب انکار، نہ ماننا، شیاطین کو نہ ماننا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت نہ کرنا، یہ ایک کفر ہے لغوی طور پر، یہ کفر محمود ہے، اچھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک کفر اچھا بھی ہے اللہ کے نزدیک، جس کی ترغیب دی جا رہی ہے، شیاطین کے نقش قدم اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے ساتھ کفر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دیا کہ جس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط حلقے کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ محسوس مثال کے ذریعے دیا کہ جیسے ایک مضبوط قسم کی رسی ہے، اگر کسی نے اس مضبوط رسی کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہے اور وہ رسی ہاتھ سے نہیں چھوٹتی ہے تو اس کے گرنے کا خطرہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی چھوڑ ہی دے۔ ایسی اگر ایمان کسی نے قبول کر لیا تو اب وہ ناکام ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایمانی کو چھوڑ دے تو الگ چیز، ایمان قبول کرنے کے بعد ناکامی اس کی زندگی کے اندر نہیں رہے گی۔ وہ ایسا ہو گیا ایمان کو قبول کرنے والا جیسے ایک مضبوط رسی کے حلقے کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جب تک خود نہیں چھوڑے گا تب تک اس کو کوئی اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایمان قبول کر لینے کے بعد اب ہر قسم کی ناکامی، تباہی اور دوسرے ہلاکت کے راستے سے یہ شخص بچ چکا۔ ہاں ایک ہی دینی چھوڑ دے تو یہ الگ چیز ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ظاہری طور پر جو آپ کہو گے یا خفیہ طور پر آپ جو کہو گے وہ سب اللہ سنتا ہے۔ آپ کو بتلایا نا، یہ سننا اللہ کی صفت ہے، لیکن سننے کے لیے ہمیں اپنے اوپر اللہ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آ چکی ابھی آیت الکرسی کے اندر یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ تو سننے کے لیے کان کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ کان کو تو اس نے بنایا۔ خالق جس چیز کو خود بنائے وہ خود اس چیز کا محتاج ہو جائے، یہ اس کی ذات سے ناممکن چیز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ اور باتوں کو جو دل کے اندر چھپے ہوئے بھید ہیں ان سب کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، آگے اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ یخرجہم، اللہ اپنے دوستوں کو نکالتا ہے، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں۔ یخرجونہم، یہ شیاطین ان کو لے جاتے ہیں، من النور الی الظلمات، روشنی سے تاریکی اور اندھیرے کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی ہے وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیش اسی کے اندر رہیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنا دوست بتلایا ہے۔ ایمان والے یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان ایک روشنی ہے اور کفر ایک تاریکی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان یہ اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ عطائے خداوندی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ صاحب ہم اپنے اختیار سے اس کو قبول کر لیں گے نا، اللہ چاہے گا اس کی طرف سے عطا ہوگی اس کی قسمت میں تو ہی اسے مل سکتا ہے۔ یخرجہم، اللہ ان کو لے جاتا ہے تاریکی سے ہدایت کی طرف، نور کی طرف۔ پتہ یہ چلا کہ اختیاری نہیں بلکہ عطائے خداوندی ہے، جس کو اللہ دینا چاہے وہی حاصل کر سکتا ہے اس کو۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیاطین ہیں، وہ ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں نور سے نکال کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر یہ روایت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر اسلام کا ایک بیج ہوتا ہے،
اب چاہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے یا عیسائی بنا دے یا مجوسی بنا دے، یعنی وہ بیج اگر صحیح طور پر اس کی پرورش ہو گئی تو اگ جائے گا، جھاڑ کی شکل میں اگے گا، پھل دے گا۔ اور اگر اس بیج کو جو اندر پڑا ہوا اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی گئی، اس کی صحیح پرورش نہیں کی گئی، تو جیسے بنجر زمین ہوتی ہے، کھا جاتی ہے بیج کو، سڑ جائے گا، گل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بالکل اگر اس جو فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا بچہ ہے، اگر اس کو روشنی دینے والا راستہ نہیں ملا، والدین مشرک ہیں، کافر ہیں یا وہ ہیں، تو اب وہ خطرہ یہی ہے، زیادہ تر خطرہ یہی ہے کہ وہ بیج پنپ نہیں پائے گا اور وہ اسی طریقہ کار کو اختیار کر لے گا جو والدین کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی اکثر، میں نے کہا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان میں سے بھی نکال دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ کون؟ جو روشنی چھوڑ کر تاریکی کی طرف چلے گئے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے گئے۔ یہاں اصحاب کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب کا مطلب والا۔ ایک صاحب ایک مولانا کے پاس گئے، کہنے لگے وہاں جنت والے صحابی کون ہیں، جہنم والے صحابی کون ہیں؟ ارے پاگل، سارے صحابی جنت میں جائیں گے، جہنم میں تو کوئی صحابی جائے گا نہیں۔ کہا یہ کیسے کہتے ہیں آپ؟ قرآن نے کہا ہے جنت والے صحابی اور جہنم والے صحابی۔ کہا کون سی آیت ہے بھائی، وہ ہم نے تو نہیں پڑھی آج تک۔ تو کہنے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ اولئک اصحاب النار۔ اصحاب الجنہ اس کا ترجمہ کیا انہوں نے جنت والے صحابی، اصحاب کا ترجمہ صحابی سے کیا انہوں نے۔ اولئک اصحاب النار، اس اصحاب کا ترجمہ کیا انہوں نے جہنم والے صحابی، حالانکہ وہ صحابی کے معنی میں نہیں ہے، وہ والے کے معنی میں ہے۔ تو یہاں بھی یہ اصحاب جو ہے نا، یہ والے کے معنی میں ہے۔ اولئک اصحاب النار، جہنم والے، ہاں نہیں تو وہی والا ہو جائے گا ترجمہ، پھر جہنم والے صحابی، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ یعنی جو کفر شرک کی حالت میں گیا اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ ہو رہا ہے۔ ایمان اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اس دنیا سے لے کر جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک ذرہ برابر بھی وحدانیت اللہ کی دل کے اندر ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے اپنے گناہوں اور اپنے کرتوت کی سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ہاں کفر اور شرک یہ ایسا جرم ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، ان کی مغفرت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک کو نہیں معاف کرے گا اس کے علاوہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، اس کے اندر تھوڑی وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔